بے فکر رہو تم اس بات سے کہ تمہارے رسول کو ہم پکڑ کے لائیں گے، نہیں لاؤں گا، لیکن تو اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے، کاش آج محمد میری جگہ پر پھنس جاتے اور میری جان بچ جاتی، میں نکل جاتا۔ حضرت خبیب جواب دیتے ہیں، اے کافرو، کی بات مانی نہیں جائے گی کیونکہ 15 لوگوں کی گواہی مسلم ہے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تب بھی مجھے سنسار کیا جائے گا، لیکن لوگ میرے مرنے کے بعد، میری سنساری کے بعد لوگ مجھ سے یہ کہیں گے دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بولا کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ مجھے یہ برداشت ہے کہ لوگ پتھروں سے مار مار کے مجھے قتل کر ڈالے، مجھے مار ڈالے، سنسار کر دیں، لیکن یہ منظور نہیں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا کہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تو اپنے بارے میں بتا، عورت تجھے زناکار بتلا رہی ہے، یہ 15 لوگ تجھے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا، بول تو کیا کہنا چاہتا اپنی صفائی میں؟ کہتا ہے ہاں اے اللہ کے رسول یہ زنا میں نے ہی کیا ہے، اس کی عزت میں نے ہی چھلی چھلی کی۔ معاملے کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، ایک آدمی کو اپنی حقیقت بیان کرنے کے لیے سچ بول رہا ہے تو یہ جانتا ہے کہ ہم پھر بھی نہیں بچیں گے، اس نے جھوٹ بول دیا، چلو میں نے ہی زنا کیا ہے، کم سے کم میرے مرنے کے بعد تو مجھے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے اس کو اندر کرو اور جمعے کے دن اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج جمعے کا دن بھی آ گیا، سخت سیکورٹی کے اندر اس آدمی کو بھی جمعے کی نماز کے لیے لایا گیا، نماز پڑھی، اب میدان مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جہاں زانی کو یا چور کو سزا دی جاتی تھی اس میدان میں کھڑا کیا گیا۔ عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، ایک عورت نے گزارش کی اے اللہ کے رسول جب زانی کو سنسار کیا جائے تو ہم بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ زانی کو کس طرح سنسار کیا جاتا ہے، تاکہ عورتیں بھی ڈر جائیں اور زنا کے قریب نہ جائیں، جب یہ دیکھ لے کہ کتنا سخت سزا دی جاتی ہے اور کیسا تڑپ تڑپ کے زناکار مرتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی اور عورتوں کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں مرد تو ان کو نہ دیکھ سکیں، لیکن عورت اس زانی کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کا دیدار کر سکے، تڑپ تڑپ کے مرتا ہوا اس آدمی کو دیکھ سکے، اور زنا کا خوف ان عورتوں کے دلوں میں بھی آ جائے، کیونکہ زنا عورت کی طرف سے زنا کی پہل پہلے ہوتی ہے، مرد کی طرف سے بعد میں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں مؤنث کا جملہ پہلے نہ آتا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ حالانکہ چور کے لیے فرمایا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، وہاں مرد پہلے کا چور، کیونکہ چوری کرنا بہادری والا کام ہے اور یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں چوری کے لیے مرد کا لفظ پہلے استعمال کیا۔ زنا میں شہوت عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زنا پہلے عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب تک عورت نہ چاہے اللہ کی قسم مرد سے زنا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جبرن، یہ الگ بات ہے جبرن، زنا بالجبر، زنا بالرضا جو ہوگا وہ عورت کی طرف سے پہلا ہوگا، عورت کی طرف سے۔ یہ جو زنا اس عورت کے ساتھ ہوا یہ زنا بالجبر تھا، یہ زنا بالرضا نہیں تھا، اس لیے مرد کی طرف سے پہل ہوئی۔ عورت تو مجبور تھی، عورتیں ایک لائن میں لگی ہیں، دیکھ رہی ہیں اس منظر کو، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، صرف نبی کا حکم نکلنے والا ہے کہ مارو، اضربوا عنقہ وَاضْرِبِ الْأَحْجَارَ، پتھروں کو پھینکو۔ اب یہ حکم دینے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کچھ گفتگو کی، آخری رائے، آخری تمنا، آخری خواہش جو اصول ہوا کرتے تھے وہ آپ نے اس سے پوچھے، کچھ کھانا پینا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میری آخری تمنا یہی ہے کہ آپ اپنے
صحابہ کو جلدی سے حکم دے دیجئے کہ وہ مجھے پتھر مارے تاکہ میری اس بہن کو تسلی ہو سکے جس کی عزت میں نے لوٹی. اچھا صحابیوں تیار ہو؟ کہاں ٹھیک ہے تو ہاتھوں میں پتھر لے لو. صحابہ نے پتھر اٹھا لیے. ابھی مارنے ہی والے تھے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی چیختا ہوا آیا, قف یا رسول اللہ, ٹھہر جائیے اللہ کے نبی, رک جائیے اللہ کے نبی. اپنے صحابیوں سے کہیے, ساتھیوں سے کہیے کہ پتھر نیچے پھینک دیں, ابھی اس آدمی کو مارنے کا حکم نہ دیں. معاملہ رک جاؤ کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اچھا بڑے ہمدرد نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا یہ زناکار ہے. کہا اللہ کے نبی یہ زناکار نہیں, نہیں عورت اس کو زناکار بتا رہی ہے. یہ 15 لوگ کھڑے ہیں, یہ اس کو زناکار بتلا رہے ہیں, اور خود یہ آدمی بھی جرم قبول کر رہا, کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ زنا کیا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ زناکار نہیں. کیا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے, یہ 15 لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ آدمی جو کہہ رہا میں نے زنا کیا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. کیا اس نے زنا نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں, یہ زناکار نہیں ہے, اس نے زنا نہیں کیا, اس کو چھوڑ دو, یہ بے قصور ہے. کہا اگر یہ بے قصور ہے تو مجرم کو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کہاں گیا اصل مجرم, وہ گناہگار, وہ زانی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ زناکار آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے, وہ مجرم آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ قصوروار آپ کی آنکھوں کے سامنے. اصل مجرم میں ہوں, اس عورت کی عزت کو میں نے چھلی چھلی کیا, اس عورت کی عزت کو میں نے لوٹا. معاملہ سنگین ہو گیا. عورت تو اس کو بتا رہی ہے, یہ لوگ اس کو بتلا رہے ہیں, اور یہ آدمی بھی اپنے آپ کو بتلا رہا ہے. کیا بات ہے؟ اب اس سے پوچھا جو بے قصور تھا, اللہ کے رسول کیا بات ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا کہ یہ قصوروار ہے یا نہیں, کیونکہ یہ دوڑ رہا تھا اللہ کے رسول, میں نے اس کی پیٹھ تو دیکھی ہے, اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ یہی تھا کہ کوئی اور تھا. کہا تم اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میرے آگے کوئی تھا, میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا, یہ اقبال جرم کر رہا ہے تو یہی ہوگا. تم نہیں تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ سوچ کر اقبال جرم کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. آپ نے کہا اچھا. ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو, تم نے اس کو پکڑا اور یہ بھاگ رہا تھا. کہا اللہ کے نبی میرے آگے تو یہ بھاگ رہا تھا, لیکن اتنا سچ ضرور ہے کہ جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو, میرے آگے کوئی بھاگ رہا ہے. یہ کہا تھا کہ ہاں. کہا اس عورت کو بھی بلا لو, پھر سے دیکھ لے ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے, تاکہ کوئی بے قصور نہ مارا جائے. اس عورت کو بلایا, ادھر آؤ. آئی, دونوں مجرموں دونوں کو سامنے رکھا, اصل مجرم کو بھی اور بے قصور کو بھی, اور اس عورت سے کہا قریب سے آ. اس عورت نے بالکل قریب آئی, کہا دیکھ لے ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے. اس نے ایک بار اس کو دیکھا, قریب سے اس کو بھی دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, بار بار دیکھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتا کس نتیجے پہ پہنچی اصل مجرم کون ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول رات اتنی اندھیری تھی کہ زنا کرنے والے کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا, اب مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے. اے اللہ کے نبی یہ اقبال جرم کر رہا ہے تو یہی ہوگا, مجھے نہیں معلوم, رات بہت اندھیری تھی, زنا کرنے والے کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اب ان دونوں میں سے کون اصل مجرم ہے مجھے نہیں معلوم, یہ قبول کر رہا تو یہی ہوگا, اسی کو سنسار کر دیجئے. آپ نے کہا جاؤ اس کو میدان میں لے جاؤ. اس کو میدان میں لے جایا گیا, پتھر صحابہ نے اٹھا لیے. اچانک نبی کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا, آپ بیٹھ گئے. صحابہ سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے, جبرائیل کوئی خبر لے کے آئے. تھوڑی دیر میں مسکراتے ہوئے اٹھے, کہا صحابیوں اللہ نے اس آدمی کی توبہ کو پہاڑی کے پیچھے جو یہ کر کے آیا قبول کر لیا ہے, اس کو معاف کر دو, اس کو چھوڑ دو, اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. کہا اللہ کے رسول زناکار کی سزا تو ملنی چاہیے, اس نے ایک عورت کی عزت کو لوٹا ہے, اس کو سنسار ہونا چاہیے. فرمایا ہاں سنسار کرو, ایک زناکار کو اس کی زنا کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اس نے
गुनाह तो किया है, उसकी सजा देते हो दो, लेकिन ये बताओ उसने वक्त पर पहुंचकर एक बेकसूर की जान भी बचाई है। अगर वो वक्त पर ना आता तो एक बेगुनाह मारा जाता। इस बेकसूर की जान बचाने का इनाम उसको क्या देते हो? अल्लाह ने उसको ये इनाम दे दिया है और उसकी तौबा कबूल कर ली है, तुम भी इसको माफ छोड़ दिया गया उसको। ये पूरा वाकया मैंने आपके सामने रखा। कोई माँ का लाल इसको वाकये को झूठा कहने की जरूरत नहीं रखता, और जब झूठा नहीं कह सकता तो इस वाकये से हदीस के कितने मसले मुस्तंबत होते हैं निकाल लो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। वाकया मानते हो सही है तो इससे कितने मसले निकल रहे हैं। औरत फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकली, पहला मसला तो ये निकला कि अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें सिर्फ जुमा ही पढ़ने नहीं आती थी, बल्कि 5 टाइम की नमाजें मस्जिद में पढ़ती थी, हत्ता के फजर की नमाज भी। दूसरा मसला इस हदीस से यह निकलता है कि औरत कह रही है अल्लाह के नबी इन दोनों को सामने खड़ा करके, मुझे नहीं मालूम, रात बहुत अंधेरी थी और अंधेरे की वजह से मुझे जिनाकार का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और अल्लाह के नबी असल मुजरिम मुझे नहीं मालूम। फजर की नमाज पढ़ने कब निकली होगी? जब अजान हो गई होगी। फजर की अजान के बाद नमाज के लिए निकली और जिनाकार ने पकड़ लिया और वो जिनाकार का चेहरा नहीं पहचान पाई। यानी फजर की नमाज इतने अंधेरे में होती थी कि बगल वाला पगल वाले को नहीं पहचानता था, यानी अफजल वक्त में होती थी। हम गौर करें कि हम फजर की नमाजें कब पढ़ रहे हैं? जब सूरज निकलने वाला होता है। इस्लामी कैस्ट मरकज सलफी कैसेट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। हलस में होती थी और पढ़ते पढ़ते इस पार हो जाता था। औरत इसी वक्त निकली थी। उस औरत ने बताया कि इन दोनों आदमियों को हम पहचान नहीं पाएंगे असल मुजरिम कौन है, क्योंकि रात बहुत अंधेरी थी। 2 मसले निकले। तीसरा मसला ये निकला कि अल्लाह के नबी के ज़माने में इतना बड़ा फितना हो गया, एक औरत की इज्जत लुट गई, जिना तक हो गया। आज आप अपनी औरतों को क्या कहते हो? हजरत उमर ने औरतों को मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? फितने का ज़माना है, अब औरतें नहीं आए। हम भी औरतों को मस्जिदों में जाने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि फितने का ज़माना है। इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है कि एक औरत की इज्जत लुट गई, एक औरत के साथ जिना हो गया। अल्लाह के नबी तो समझ रहे थे कि फितना कितना खतरनाक है। आप कह सकते थे आज के बाद अब कोई औरत फजर की नमाज पढ़ने ना आए, आप अपने घरों में पढ़े। इतना बड़ा फितना और इतनी बड़ी मुसीबत इस औरत के ऊपर आ गई और इतना बड़ा फितना पैदा हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आज के बाद औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ लें, बल्कि आपने यही कहा कि औरतों को मस्जिदों में आने से मत रोको। इतना बड़ा फितना हो जाने के बाद जब नबी ने औरतों को मस्जिदों में आने से नहीं रोका, तो आए दीन के ठेकेदारों, तुम कौन होते हो औरतों को मस्जिदों में आने से रोकने वाले? बहुत आसान मसला है मेरे प्यारे साथियों। जरा इससे चौथा मसला निकालिए। अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो एक बेकसूर के बारे में फैसला न देते कि इसको संसार कर दो। वो तो ये कहो कि आदमी आ गया, ना आता तो अल्लाह के रसूल उस आदमी के कबूलियत पर, उस आदमी के इकबाल पर, जिसने खुद ही ये कह दिया कि हाँ मैंने ही ये काम किया, उसके इकबाल पर आप उसको सजा दे रहे थे। क्योंकि मुजरिम खुद ही कहे कि हाँ ये बम मैंने छोड़े हैं, तो फिर बताइए कि हुकूमत क्या सजा देगी? ये मसाइल निकलते हैं मेरे भाइयों। मैं आपके इस इलाके में आया, लंबी तकरीर भी मेरी हो गई और वहाँ मैंने अब तक मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे के प्रोग्राम हुए, आपके यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने आपका ये मदरसा भी देखा जो इस मस्जिद से मुंसलिक है। मेरे भाइयों आजकल तालीम की बहुत ज़रूरत है और ये सारी बातें जब तक इल्म नहीं होगा हमारे पास नहीं आएंगी। हम आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस तरीके के दीनी इदारों के लिए आप भी दुआ करें, माली ताउन भी करें और जो भी जिस हैसियत से हो उसकी मदद करते रहें। अल्लाह ताला दिन दूनी और रात चौगनी आपको तरक्की अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है वाक़या? अच्छा एक बात बताइए, क्या मैदान महशर में इस बात का सवाल होगा कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? चलो मैं बता देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर है, फला जगह है या फला जगह। तो ये बताइए इन तमाम लायानी सवालों से कौन सी आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना है? पूछो कि आजर के बाप का क्या नाम था, इब्राहिम के दादा का क्या नाम था। ये सारे सवालात मेरे भाइयों कयामत के दिन नहीं पूछे जाएंगे। जो चीज पूछी जा रही है उनको आप देखिए। आपको क्या करना है? अवार्ड लेना है क्या? मेरे प्यारे साथियों, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके कोई सवालात नहीं है। नहीं भाई आप ज्यादा नहीं। आप लोग वो मदरसे के बारे में किसने ऐलान किया था? एक बार और ऐलान कर दो साहब। खुतबे जुमे में आइंदा दिनों में अपने प्रोग्रामों का शेड्यूल बराए मेहरबानी आगाह फरमा दें। भाई अगला जुमा तो मुझे मालूम है लेकिन उस जगह का नाम नहीं मालूम है। एक जुमा है मेरा, वो हम आपको फिर बता दें। जुमे का खुतबा बहुत ही मुख्तसर होता है और होना भी चाहिए, और आज वक्त कुछ ज़्यादा हो हमारे हाथ में भी नहीं था कि मैं वक्त से पहले पहुंचता, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी था जिसकी वजह से हमको यहाँ आने में लेट हुआ।
اب میرے سامنے بڑی الجھن یہ ہے کہ میں اس 15 منٹ میں 20 منٹ میں آپ کے سامنے کون سی بات رکھوں اور کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ کچھ لوگوں نے راستے میں مجھ سے کہا کہ آپ 1:45 تک کھینچ سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہاں بزنس مین لوگ زیادہ آتے ہیں اور ان کا وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے، اور ابھی جب میں ممبر پہ بیٹھا تو مجھے یہ حکم ملا ہے کہ 1:30 بجے سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ میرے سامنے بڑی الجھن ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کہ میں سوچ کے آتا ہوں کچھ اور، لیکن پھر مقرر کے سامنے اور خطیب کے سامنے ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم نے ایک فرض کی اہمیت اس کو دے دی ہے کہ جو ہم نے وقت متعین کیا اسی وقت پر ایسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گھڑیاں نہیں تھیں، لوگ وقت سے پہلے آ جاتے تھے، وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بڑی الجھن یہ ہے کہ ایک ماحول نہیں ہے، لوگ اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب بالکل نماز کھڑی ہونے والی ہے، جبکہ قرآن بہت صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، کا مطلب تم جلدی کرو، نکل جاؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس زمانے میں خرید و فروخت کا ماحول تھا، اس لیے مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی جس کاروبار سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے اس کاروبار کو چھوڑ دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ شادیوں میں باراتیں لیٹ ہو سکتی ہیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ سارا معاملہ صرف مسجد کے اس امام کے اور اس خطیب کے لیے ہوتا ہے جس کو بیچارے کو اپنی زبان میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ 1,500 روپے مہینہ پاتا ہے، 2,000 روپے مہینہ پاتا ہے، اور آپ 25 اور 30 اور 35 اور 50,000 روپے مہینہ کماتے ہیں۔ جو اتھارٹی، جو پاور آپ کو کہنے کا ہے وہ اس امام کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایک بھنگی اور ایک مہتر جھاڑو لگانے کے لیے جب ہمارے دروازے کے باہر آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا ادھر بھی لگا دیجئے جھاڑو، لیکن ایک امام اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے نماز میں تو کہتے ہیں کہ حرام کی تنخواہ ملتی ہے تمہیں، کیا کیوں لیٹ ہوئے؟ تمہیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ علماء اپنی خودداری کبھی نہ بیچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ کو میرے بچے کو پڑھانے آنا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ جہاں میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں وہاں پر بھیجنا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا بچہ آپ کے پاس پڑھے گا، آپ کے ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھے گا، میں محل میں رہنے والا ہوں؟ امام بخاری نے صاف کہا کہ الگ سے پڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں بالکل نہیں، پیاسا کنویں کے پاس چل کے آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں۔ علم حاصل کرنا ہے تمہارے بچے کو، وہ میرے پاس آئے گا، میں عالم ہوں قرآن و حدیث کا، یہ علم در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا کہ تمہارے بچے کو خود پہنچے پڑھانے کے لیے۔ جو علماء اپنے بچوں کو یا دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں وہ امام بخاری کے اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ٹیوشن پڑھانے جانے میں اور اپنے گھر پہ بلا کے بچے کو پڑھانے میں ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور بچہ علم کہاں حاصل کر سکتا ہے، اس کے گھر پہ اس کو پڑھایا جائے وہ، یا دوڑ کے یا چل کے کسی کے گھر پڑھنے جائے۔ امام بخاری کو نکال دیا گیا، شہر چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی خودداری کو نہیں بیچا، خودداری کو نہیں بیچا۔ یہاں قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے۔ یہاں ہم کچھ بونے کے لیے آئے ہیں اور اس کا پھل ہمیں اوپر کاٹنا ہے۔ دار الجزا و سزا اوپر ہے، یہ دار العمل ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ شفاعت نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے۔ سارے پیغمبر منع کر دیں گے کہ میں سفارش کے لائق نہیں ہوں، تب اللہ کے نبی کے پاس سارے لوگ آئیں گے اور سفارش کے لیے کہیں گے، اللہ کے نبی اپنا سر زمین پر رکھ دیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا۔ پھر پکارے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا، بخاری کے الفاظ پر غور کیجئے، ارفع راسک، اے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ، بہت میری حمد و ثنا تم نے بیان کر لی، اٹھاؤ اپنے سر کو،
इरफा रासक, अपने सर को उठाओ, सल मांगो, तो होता जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, बताओ क्या मांगते हो तुम, सल सवाल करो।